المحمود أبدا أبدا. وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا. لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا. وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى. فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر. واجب الاحترام علماء کرام، صدر مجلس محترم بھائی حاجی ریاض صاحب حفظہ اللہ، بہار کالونی اور قرب و جوار کے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم ایک دعوتی تبلیغی اور اصلاحی عنوان سے آج جمع ہیں. اللہ آپ کا تشریف لانا، بیٹھنا، باتیں سننا اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے، اور مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے کلمہ پڑھ کر جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ کون سے والا مسلمان بنے. ہری پگڑی والا، کالی پگڑی والا، سفید پگڑی والا، سینے پر ہاتھ باندھنے والا، پیٹ پر ہاتھ باندھنے والا، سرے سے نہ باندھنے والا، کون سے والا مسلمان بنے. مسلمانوں نے
اسلام کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ غیر مسلم جب اس طرف کا رخ کرتا ہے تو 10 دفعہ سوچتا ہے کہ میں کون سے والا مسلمان بنوں۔ دیکھیے، فرض کر لیجئے آپ سارے دکاندار ہیں اور آپ کی کتابوں کی دکان ہے۔ فرض کر لیجئے کہ آپ سارے دکاندار ہیں اور آپ کی اسلامی کتابوں کی دکان ہے۔ آپ کی دکان سے، مکتبے سے، کتب خانے سے قرآن مجید ملتا ہے، حدیث ملتی ہے، فقہ ملتی ہے اور دیگر اسلامی کتب ملتی ہے۔ اگر وہ نو مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کی دکان پہ آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ بھائی میں نیا آدمی ہوں، اسلام کو میں پہلے نہیں جانتا، مجھے کوئی ایسی کتاب دیجئے جس کتاب کو آپ مسلمانوں کے سارے طبقے مانتے ہو، مجھے ایسی کتاب دیجئے جس کو مسلمانوں کے سارے طبقے مانتے ہو۔ تو ایمانداری سے بتائیے آپ اسے کون سی کتاب دیں گے؟ قرآن۔ اب اگر وہ آپ سے پوچھے، وہ گاہک جو نیا مسلمان ہوا ہے، وہ آپ سے پوچھے کہ حضرت آپ بھی اسی کتاب کو پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کیا خیال؟ دیکھیں، پہلا جواب تو آپ نے بڑا جلدی دے دیا اور اس پہ آپ کو سوچنا پڑ رہا ہے۔ سوچنا کیوں پڑ رہا ہے کہ ہم اسے نہیں کہتے ہوئے جھجک رہے ہیں کہ وہ کیا بولے گا کہ میرے لیے تو یہ کتاب تجویز کر رہا ہے، تو جب مسلمان ہوا ہے تو کیا تو بھی اسی کو پڑھ کر مسلمان ہوا ہے؟ ہمارا جواب ہے نہیں۔ ہمارا جواب ہے نہیں۔ پھر جب ہم خود قرآن کو پڑھ کر نہیں دیکھتے، عمل نہیں کرتے، اس کے اوامر و نواہی کو بھی نہیں دیکھتے، ہم کس منہ سے کسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ وہ کتاب ہے جو اتھینٹک ہے اور اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے؟ میرے بھائی، یہ جو حق ہے نا، حق کو کیسے پہچانا جائے اور اہل حق کی پہچان کیسے ہو؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ حق ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ جو نماز آج آپ نے مغرب کی یہاں پڑھی ہے یہ سنت کے مطابق ہے، اور جو دوسری مسجد والے پڑھا رہے ہیں آیا وہ سنت کے مطابق ہے، یا تیسری مسجد والے پڑھا رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہے؟ کیسے فرق کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے نبی کی امت سے بنایا اور اپنے نبی کی امت میں بھی موحدین میں بنایا۔ یہ اس کا سب سے بڑا احسان ہے۔ جب اس کا یہ ہم پر بڑا احسان ہے تو پھر ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں اور اللہ رب العالمین جس چیز کا تقاضا کرتا ہے ہم وہ چیز پوری کریں۔ اللہ کا ہم پر یہ تقاضا ہے
ہم بحیثیت مسلمان وہ چیز مانیں جو اللہ منوانا چاہتا ہے، اس چیز کا رد کریں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اور بہت ساری باتیں، یہ بجلی لائٹ گئی ہوئی ہے، ایک دو بتیاں جلا دو باقی بند کر دو، کوئی حرج نہیں۔ تو ہر بندہ یہ کیسے فیصلہ کرے کہ حق کیا ہے؟ میں کیسے پہچانوں کہ حق کیا ہے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملتا، بنی اسرائیل کے فرمایا 72 گروہ، 72 پارٹیاں، 72 فرقے بنے تھے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً، اور میری امت کے فرمایا بنی اسرائیل سے بھی یہ تفرقہ بازی میں آگے بڑھے گی، ان کے 72 بنے تو ہمارے 73 بنیں گے، یعنی ہم تفرقہ بازی میں، فرقہ بندی میں، اختلافات میں یہود و نصارہ سے بھی ایک قدم آگے بڑھائیں گے۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے دوزخی ہوں گے، سارے جہنم میں جانے والے ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، 73 میں سے ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے سچے رسول، وہ کون سا خوش نصیب گروہ ہے، کون سی خوش نصیب جماعت ہے، وہ کون سی پارٹی ہے جو 73 میں سے ایک جنت میں جائے گی، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے؟ آپ نے کسی جماعت اور کسی پارٹی کا نام نہیں لیا، آپ نے یہ نہیں فرمایا وہ اہل حدیث ہوں گے، وہ دیوبندی ہوں گے، بریلوی ہوں گے، مالکی ہوں گے، حنبلی ہوں گے، شافعی ہوں گے یا جعفری ہوں گے۔ آپ نے کسی بھی جماعت کا نام نہیں لیا۔ نہ لینے میں حکمت یہ تھی، اگر آپ جس جماعت کا نام لیتے آج ہر مسجد کے ماتھے پر وہی نام لکھا ہوتا، ہر بندہ یہی دعویٰ کرتا کہ میری وہی جماعت ہے جسے اللہ کے حبیب نے ناجی قرار دیا، نجات دہندہ قرار دیا، جنت میں داخل ہونے والی جماعت قرار دیا، جہنم سے محفوظ رہنے والی جماعت قرار دیا۔ دیکھو ہمارا تو مدرسے پہ بھی یہی نام ہے، مسجد میں بھی یہی نام ہے، رسید بکوں میں بھی یہی نام ہے، لیٹر پیڈ پر بھی ہمارا یہی نام ہے، اور نادرا میں بھی ہم نے اسے رجسٹرڈ کروا لیا، لہٰذا ہم تو رجسٹرڈ جنتی ہیں۔ سارے مسالک والے وہی نام لکھتے مگر کام وہی کرتے جو آج کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب کی حکمتیں دیکھیے، آپ نے نام نہیں لیا، آپ نے کام بتایا۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، آج میں جس دین پر، جس طریقے پر، جس سنت پر، جس نظام اور دستور پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ جماعت
جو اس طریقے پر ہوگی جو آج میرا اور میرے صحابہ کا ہے، وہ جماعت جنت میں جائے گی، باقی سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے۔ اب آپ نے نام کے بجائے کام بتایا، میری سنت ان کے اندر موجود ہوگی، میرا طریقہ ان کے اندر موجود ہوگا، صحابہ کا طریقہ ان کے اندر موجود ہوگا۔ چنانچہ قرآن پاک نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اے مسلمانوں، اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے تمہاری طرف تمہارے اوپر نازل کیا ہے۔ جو کچھ رب العالمین نے تم پر نازل کیا اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس چیز کو جو اللہ نے اتاری ہے اسے چھوڑ کر دوسرے لوگ اپنے کارساز نہ بنا لو، ان کی پیروی شروع نہ کر دو۔ رب العالمین کی نازل کردہ چیز کو چھوڑ کر حق کو پہچاننے کے لیے اللہ رب العالمین نے معیار دیا۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حق ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا معیار دیا جو اللہ نے اتارا ہے۔ اب مجھے بتائیے اللہ نے کیا اتارا ہے؟ دیوبندیوں سے پوچھئے، بریلویوں سے پوچھئے، مالکیوں سے پوچھئے، وہابیوں سے پوچھئے، حنبلیوں اور شافیوں اور جعفریوں سے پوچھئے، اللہ رب العالمین نے کیا اتارا؟ کون سی فقہ رب العالمین نے اتاری؟ آپ کو جواب ملے گا اللہ رب العالمین نے وہی کتاب اتاری جو آمنہ کے لال پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ آج ہماری یہی دعوت ہے، آج ہماری یہی دعوت ہے، اے دنیا والو، کسی کی مانو یا نہ مانو، جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی بات کو نہ ٹالو۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اللہ رب العالمین کو ماننے کا تقاضا ہے۔ لیکن دنیا کیسی نشانیاں ڈھونڈتی ہے۔ کراچی یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت ایک ساتھی ہمارے تھے، ظاہر بات ہے ہر رنگ کے ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جو ساتھی تھے وہ اکثر جیسے کہیں بھی بیٹھے، کنٹین میں بیٹھے، کہیں پارک میں بیٹھے، پیریڈ خالی ہے، گپ شپ کر لی، بیٹھ گئے، تو وہ اکثر بحثیں ہوتی، باتیں ہوتی، تو وہ کئی دوست اکثر کہتے کہ یار یہ بتاؤ کہ اگر تم لوگ سچے ہو، یعنی مجھے کہتے اگر تم لوگ سچے ہو، تمہارا مسلک سچا ہے، تو تم میں آج تک ولی پیدا کیوں نہیں ہوا؟ تم میں آج تک ولی پیدا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا بھائی ولی کی کون سی نشانی ہے جو آپ کو اہل حدیثوں میں نظر نہیں آئی، جو آپ اعتراض کر رہے ہو کہ اگر ہم سچے ہیں تو ہم میں کوئی ولی پیدا کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کہا کہ ولی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے نا، ان کی قبروں پہ دیے جلتے، ان کی قبروں پہ دیے جلتے۔ اور آپ میں بڑے سے بڑا مولوی بھی فوت ہو جائے اہل حدیثوں کا، کبھی بھی کسی قبر پہ چراغ جلتے نہیں دیکھا ہم نے، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ میں نے کہا بھائی دیے وہ جلاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی قبریں تاریک ہیں، اور جن کی قبریں اللہ کے نور سے روشن ہونے چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیوں چراغ جلائے؟ پھر دوسری بات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ بھی کبھی چراغاں دیکھا، کبھی دیا جلتے دیکھا آپ نے؟ یقین مانیے اگر یہ اس کی اجازت مل جائے نا تو سارے میمن دیسی گھی کے چراغ جلائیں گے، سارے میمن دیسی گھی کے چراغ جلائیں گے۔ ان کا بس نہیں چلتا، اجازت نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین نے پھر میں نے کیا تم جو قبر پہ دیا جلاتے ہو یہ باہر والے کے لیے جلاتے ہو یا اندر والے کے لیے جلاتے ہو؟ بولے اندر والے کے لیے جلاتے۔
تو میں نے کہا پھر اندر جلاؤ، باہر جلانے کا کیا فائدہ؟ اگر باہر والوں کے لیے ہے تو گلی میں جلاؤ تاکہ آنے جانے والوں کو سہولت ہو، راستہ نظر آئے۔ مردے کے لیے جلایا ہے تو اندر جلاؤ۔ کہنے لگے وہ تو اتنا پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ وہ باہر کی روشنی اندر کھینچ لیتا ہے، اندر کھینچ لیتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی جو اتنی پہنچی ہوئی سرکار ہے، تیرے دیے کی روشنی اندر کھینچ لیتا ہے تو وہ تو جنت سے بھی روشنی کھینچ لے گا، تیرے دیے کی پھر بھی ضرورت نہیں، پھر بھی ضرورت نہیں ہے دیے کی۔ میرے بھائی حق کو پہچانو، اصل حق ہے کیا؟ آپ کا رب زندہ ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ آپ کے کام کرتا ہے، آپ اس سے مانگو تو وہ دیتا ہے، نوازتا ہے، آپ کے رکے ہوئے کام دور کرتا ہے۔ لیکن آپ مردوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، سب سے پہلی بات وہ آپ کی دعا نہیں سن سکتے، وہ آپ کی پکار نہیں سن سکتے۔ لا یسمع دعاءکم، وہ تمہاری پکار سن ہی نہیں سکتے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شاہ صاحب مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ وہ فرمانے لگے اللہ کے بندے، ہماری تو زندے نہیں سنتے، تو مردوں کی بات کرتا ہے۔ یہی معاملہ ہے، زندے نہیں سنتے تو آپ مردوں کی بات کرتے ہو۔ پھر اگر وہ سن بھی رہا ہے تو مردہ کیسا ہے؟ جو مردہ سن رہا ہو وہ مردہ کیسا ہے؟ وہ تو پھر زندہ ہے۔ اب آپ کسی میت کو نہلا کے رکھیں، کتنا بھی بڑا پائے کا عالم ہو، اس کو آپ نہلا کے کفنا کے میت رکھیں، لوگ جیسے منہ کھولتے ہیں نا جنازے کے بعد چہرہ دیکھنے کے لیے، اور کوئی شاگرد آ کے بولے استاد جی السلام علیکم، تو ایمانداری سے بتائیے کہ اسے تو مسئلہ معلوم ہے نا کہ جب کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا فرض ہے، تو وہ جواب دے گا؟ چارپائی پہ رکھا ہوا جواب دے گا؟ نہیں دے گا۔ آپ کان لگائیں تو بھی آواز نہیں آئے گی، آپ غور سے ہونٹوں کو دیکھیں، آپ کو ہونٹ حرکت کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن جب منو من مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، اب ساری دنیا کی سن رہا ہے، ساری دنیا کی سن رہا ہے۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین کو پہچانے بغیر، توحید کو پہچانے بغیر، توحید کا عقیدہ رکھے بغیر آپ اسلام کی حقانیت، اسلام کی اصلیت کو آپ جانچ ہی نہیں سکتے، پہچان ہی نہیں سکتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر پیر والے دن آپ فوت ہوتے ہیں، اور منگل بدھ والے دن آپ کی تدفین ہوتی ہے۔ 3 دن تک میت آپ کی حجرے میں رکھی رہی۔ صحابہ آتے تھے، اس طرح جیسے ہمارا جنازہ ہوتا ہے اس طرح جنازہ نہیں ہوا کہ ایک آگے امام بنے، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی رکھی ہو، پھر کوئی امام بنے، پیچھے صف بنائیں، اس طرح جنازہ نہیں ہوا۔ صحابہ آتے، جتنے حجرے میں کھڑے ہو سکتے تھے آتے، درود و سلام پڑھتے، وہ صف چلی جاتی، پھر دوسرے لوگ آتے، درود و سلام پڑھتے، وہ چلے جاتے، پھر دوسرے لوگ آتے۔ 3 دن تک یہی سلسلہ رہا۔ اللہ کے حبیب نے کسی ایک کو بھی جواب نہیں دیا، ایک کو بھی جواب نہیں۔ خبریں آتی ہیں، رائے گنج سے روایتیں آتی ہیں کہ جی کسی نے کان لگا کر دیکھا تو آپ بول رہے تھے رب امتی رب امتی رب امتی، آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، کسی نے کان لگایا تو آپ رب امتی۔ یہ سب قصے ہیں، کہانیاں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا رب زندہ، وہ دیکھنے والا، سننے والا، ماننے والا، اور آپ کو عطا کرنے والا۔ اور کتنی بڑی دکھ کی بات ہے، آپ
حق پر ہوتے ہوئے ایک بیماری، یہ جو جن نکالنے والے لوگ ہیں نا، جنہیں راقی کہتے ہیں، انہوں نے ڈالی ہے پورے معاشرے میں، اور وہ اہل توحید میں بھی وہ بیماری آ گئی۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری یہ ہے، آج ہر دوسرے تیسرے چوتھے بندے کو جن چڑھے ہوئے، اور وہ کہتا ہے مجھے جن ہے، گھر میں بیوی کو جن ہے، بچوں کو جن ہے، ایسے آہستہ آہستہ بات پھیلتے پھیلتے پورے خاندان میں پھر وہ ایسے قصے معروف ہوتے ہیں، یہ جن ہے، پھر ان کو بلاؤ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں منظور کالونی جامع احسان میں ہوتا تھا، ایک میرے دوست تھے، کارپینٹر تھے، اقبال صاحب ان کا نام تھا۔ وہ ایک دن میں دفتر میں بیٹھا تھا، میرے پاس آئے، کہنے لگے قاری صاحب آپ کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں آپ کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا آپ کو کیا فائدہ چاہیے؟ کہنے لگے یار ہمارے اوپر 17 جن چڑھے ہوئے ہیں اور آپ آئے کہ کچھ کر ہی نہیں رہے۔ میں نے کہا کس نے کہا آپ پر 17 جن چڑھے ہوئے؟ کہنے لگے فلاں، انہوں نے ایک مولوی صاحب کا نام بتایا، وہ بھی منظور کالونی میں ہی تھے۔ میں ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے دم کیا، اور دم کرنے کے بعد جیسے مجھے پھونک ماری نا، تو ایسے کر کے پیچھے کو وہ مولوی صاحب پیچھے کو ایسے جھٹکا کھا کے گرے، پھر سنبھل کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا یہ طریقہ واردات ہے، یہ طریقہ واردات، گویا وہ آپ کو اور ڈرانا چاہ رہا ہے کہ آپ کے اوپر اتنی کوئی بڑی بلا ہے جس نے مولوی کو بھی دھکا دے دی، وہ پیچھے جا پڑا۔ پھر بولے اس نے پھر جب دوبارہ پڑھا تو اس نے مجھے بتایا کہ تیرے اوپر اقبال بھائی 17 جن ہیں اور سارے کے سارے افغانی ہیں، 17 جن ہیں اور سارے افغانی ہیں، ایک بھی جن پنجابی نہیں۔ اور افغانی جن جو ہیں یہ اتنے ڈھیٹ اور ضدی ہوتے ہیں کہ معمولی پڑھائی سے نہیں جاتے، پورا ہفتہ پڑھائی پڑھنی پڑے گی اور 40,000 روپے لگیں گے، 40,000 روپے لگیں گے۔ میں نے کہا جن نہیں نکلے گا؟ بولے نہیں، وہ آج میں نے اس سے بات چیت کی، مکا کیا، 25,000 میں سودا ہوا ہے، 10,000 میں نے دے دیے ہیں، 15 میرے باقی ہیں۔ اس نے کہا اگلی جمعرات کو آنا، پورا ہفتہ میں پڑھائی پڑھوں گا، جن ضدی ہیں یہ افغانی ہیں، ایسے نہیں نکلیں گے، تو باقی 15 میں اگلی جمعرات کو لوں گا۔ میں نے کہا نہیں نکلیں گے جن، 40 پورے کرے گا یہ۔ وہ گیا وہاں جمعرات کو، تو اس نے پھر دم وم کر کے اس کو بتایا کہ اقبال بھائی اللہ کا شکر ہے 10 جن تو نکل گئے ہیں، صرف 7 باقی ہیں، 7 باقی۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ یہ 40 پورے کرے گا؟ نہیں نکلے۔ لوگوں کو اس طرح کے واقعات سنا سنا کے ایسا خوف زدہ کیا ہوا ہے۔ ایک بات پتے کی میں آپ کے پلے باندھ دوں، بہت سارے مولوی اس بات کو، میں پنجاب بھی جاتا رہتا ہوں، بہت سارے راکی وہاں میرے خلاف ہو گئے کہ یہ ہماری روزی روٹی پہ لات مارتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علماء سے پوچھیں، باتھ روم جانے تک کی دعا بتلائی، مسجد میں آنے کی دعا بتلائی، گھر میں داخلے کی دعا بتلائی، سفر کی دعا بتلائی، سواری پہ بیٹھنے کی دعا بتلائی، کھانا کھانے کی دعا بتلائی، کھانے کے بعد کی دعا بتلائی، آپ نے ہر چیز کی دعا بتلائی۔ مولوی صاحب سے پوچھو کہ آپ کی دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا بتا دیجئے جو آپ نے جن نکالنے کی بتائی، جو جن نکالنے کی آپ نے دعا بتلائی۔ حالانکہ آخری جو 2 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، یہ جادو وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں، اللہ نے اسی مقصد کے لیے اتاری تھی۔ جادو تھا تو اللہ نے اس کا حل بھی بتایا۔ جن اگر گھس جاتا ہے تو انسان بے بس ہے، پھر حساب کتاب سب بیکار۔
اگر جن میرے اندر گھس گیا اور میری زبان سے وہ بولنے لگ گیا تو میں تو معاف ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہاں بریلوی جن بیٹھا ہو، اور بیٹھے ہوتے ہیں، بریلوی جن بیٹھا ہو، وہ میرے اندر گھسے اور مجھ سے منہ سے ایسی تقریر کروانے لگ جائے جو وہابیوں کے خلاف ہو، مزاریں بناؤ، یہ مسجد ڈاؤ، یہاں مزار بناؤ، اگربتیاں لگاؤ، ہری چادریں چڑھاؤ، کیوڑا چھڑکو، آپ بولو یار یہ قاری خلیل کو کیا ہو گیا ہے؟ تو تھوڑی دیر پہلے تو اچھا بھلا تھا۔ پھر ادھر جو کوئی وہابی جن بیٹھا ہو اس کو آئے غصہ، بولے یہ ہمارے مولوی کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا، اس کو غصہ آئے، وہ یہاں سے بھاگے گلزار حبیب کوکب اکاڑوی کے اندر گھس جائے وہابی جن، اور اس کے منہ سے ساری وہابیوں والی تقریر کروانے لگ جائے، یہ میرے ابا کا مزار ڈھا دو، اگربتیاں بجھا دو، چادریں ہٹا دو، تو ساری دنیا کا نظام ہی درم برم ہو جائے۔ اچھا پھر جن تو انسان کے اندر گھستا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا من الجنت والناس، شیطان جو ہے نا وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، دونوں میں سے ہیں، جن بھی ہیں اور انسان بھی۔ لیکن یہ خبریں تو سنتے ہیں کہ جن انسان میں گھس گیا، کبھی آپ نے کہیں یہ بھی خبر سنی ہے کہ انسان جن میں گھس گیا؟ کبھی سنی ہے خبر آپ؟ انسان کیوں نہیں گھستا؟ جب جن شیطانوں میں انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی ہے تو انسان کبھی اس میں کیوں نہیں گھستا؟ ان کو سبق سکھایا کہ اچھا تو نے ہماری اماں کو بیمار کیا تو میں بھی تیری نانی کو بیمار کر کے بتاؤں گا۔ میرے بھائی، سب سے بڑی کمزوری کی بات ہمارے اندر جو سرایت کر گئی ہے، سب سے بڑی کمزوری وہ یہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ بنا بیٹھے ہیں کہ یہ مولوی لوگ تعویذ گنڈا کرنے والے میرا کام نہیں کرنے دیتے۔ میں نے دکان کھولی ہے، 2 ڈور کارنر کی دکان ہے، مارکیٹ میں چلتی مارکیٹ میں دکان ہے، باقی نہیں آتے۔ میں نے مولوی صاحب سے حساب کرایا، انہوں نے پڑھ کے مجھے بتایا کہ تیرے اوپر بندش ہے، کسی نے کچھ کرا دی ہے۔ میری جی بیٹیاں ہیں 5-6، ان کے رشتے نہیں آتے، پڑھی لکھی بچیاں ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن رشتے نہیں آتے۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، اس نے پڑھ کے بتایا بندش، حساب کتاب کرایا ہے اور وہ چیزیں ساری ٹھپ ہو گئی۔ اسی طرح میرے بچے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، نوکریاں نہیں لگتی۔ میرے گھر میں صحت کسی کی نہیں ہے، سارے بیمار ہیں۔ کیا ہوا جی؟ مولوی نے بندش کرا دی۔ اب مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دکان پہ گاہک بھیجنا چاہتا تھا اور مولوی نے رکوا دیا، بندش کروا دی، جیتا کون؟ اللہ یا مولوی؟ مولوی جیتا۔ تو آپ کا عقیدہ کدھر گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ وہ عقیدہ کدھر گیا؟ وہ عقیدہ کدھر گیا؟ میرے بھائیوں سمجھو، دین بڑا آسان ہے۔ کب؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے آپ لیں گے تو دین آسان ہے، ورنہ مشکل ہی مشکل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی چیز کی پیروی کرو جو ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، ورنہ جہاں بھی جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ عقیدے کی اصلاح کرو، توحید کے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دینی تعلیم دو، دین سے آشنا کرو، تاکہ جب ہم مر جائیں تو ہمارے پیچھے کوئی تو ہو جو مسجد میں پہلی صف میں بیٹھا ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہو یا اللہ میرے ماں باپ اب وہ تیرے پاس ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر ایسے مہربانی فرما، اس سے بھی بڑھ کر مہربانی فرما جیسے میرے بچپن میں
یہ مجھ پر شفقت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے کبھی ایسا مانگو تو صحیح نا، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دو اترو بہا کے، مردے نہیں سنتے، رب ہمارا مردہ نہیں ہے، وہ سنتا، حج لا یموت، ایسا زندہ ہے کہ اس کے لیے موت کا تصور ہی نہیں، کبھی اس پر موت نہیں آتی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اس رب کو آپ پکاریے۔ صحابہ کرام آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے مسجد میں درس دے رہے، درس میں انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ عورتیں اپنے مہر زیادہ باندھنے لگی ہیں، زیادہ مہر باندھنے لگی ہیں، اور خبردار انہوں نے ایک فگر بتایا، اس سے زیادہ اگر کسی نے مہر مقرر کیا تو ہم اسے بیت المال میں اس مہر کو جمع کرا لیں گے۔ جب درس ختم ہو گیا، ایک بڑھیا اٹھی، غالباً وہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کا حکم قرآن کے خلاف ہے، اللہ رب العالمین تو ہمیں مہر میں خزانے دینا چاہتا ہے، اور خزانے کا لفظ کچھ 32-33 روپے پر تو نہیں بولا جاتا، بکنتارن کے الفاظ ہیں کہ خزانہ بھی اگر مقرر ہو جائے تو وہ بھی ادا کرو، تو اللہ تو ہمیں خزانہ دینا چاہتا ہے، اور آپ 32-22 روپے پہ ہمیں لا رہے ہیں، جو قرآن کے خلاف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیے یہ اہل حق کی پہچان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بڑھیا ہے، اس کو کیا پتا، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، فوراً کہنے لگے عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ جانتی ہے، عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ جانتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر یہ بڑھیا نہ ہوتی تو عمر گمراہ ہو جاتی، عمر گمراہ ہو جاتی۔ گویا جب بات قرآن اور حدیث کی سامنے آ جائے پھر اپنا فیصلہ ہے، اپنا فتویٰ ہے، جو بھی بات ہے اسے چھوڑ دو، اس فیصلے پہ نہ اڑے رہو، اسے چھوڑ دو۔ اہل حق کی پہچان یہی ہے، دلیل آئی بات ختم، جھگڑا ختم، میری بات واپس، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اب آ گئی ہے۔ اور یہی حضرت عمر فاروق بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف جب شروع کرتے ہیں تو حجر اسود کے پاس اگر جانے کا موقع مل جائے، رش نہ ہو، تو حکم یہ ہے کہ بوسہ لو، سعادت کی بات ہے، اور اگر بوسے کا موقع نہیں مل رہا، رش ہے، تو ہاتھ لگا کے ہاتھ چوم لو، اور اگر اس کا بھی موقع نہیں ملتا تو دور سے سلام کر لو۔ اور بعض روایات میں لکڑی کا بھی آتا ہے کہ وہ عصا جو بندہ چلتا ہے وہ اندر لگا کے اس کو بوسہ لے لے، ورنہ دور سے سلام کرے، اللہ اکبر بھی کہے، بسم اللہ اللہ اکبر پہلی دفعہ، اور ویسے اللہ اکبر اور اس کو ہاتھ سے سلام کرے۔ حضرت عمر فاروق کو موقع ملا بوسہ دینے کا، اب وہ حجر اسود کے قریب گئے، جھکے، قد بھی بڑا تھا، جھکے، جب بوسہ دینے لگے تو پھر دل میں کچھ خیال آیا، پھر بوسہ دیے بغیر پیچھے ہٹ گئے اور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے حجر اسود، میری نظر میں تو ایک پتھر ہے، پتھر سے زیادہ تیری کوئی حیثیت نہیں، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اللہ کی قسم اگر میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دیتے ہیں تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ یہ اہل حق ہیں کہ جو ہر کام اس لیے کرتے ہیں کہ میرے نبی نے کیا ہے، جس ہستی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس ہستی نے کیا ہے۔ یہ اہل حق کی پہچان ہے کہ وہ بات بات پہ دلیل دیکھے گا۔ امام ایک علاقے میں ایک خاتون فوت ہو گئی، اس کو جو نہلانے والی تھی وہ بھی علاقے میں کوئی 1-2 ہوتی ہیں،
اور یہ بھی تربیت ہونی چاہیے، عورتوں کو بھی ہونی چاہیے، مردوں کو بھی ہونی چاہیے غسل دینے کی۔ صرف مولویوں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ مسلمان کو خود سیکھنا چاہیے یہ طریقہ، غسل کیسے دیتے ہیں، کفن کیسے دیتے ہیں۔ پورے محلے میں ایک ہی عورت تھی، اس کے پاس گئے کہ جی فلاں فوت ہو گئی ہے، آپ غسل کے لیے آؤ۔ اس عورت نے کہا کہ میں تو حالت حیض میں ہوں، میں تو غسل میں نہیں دے سکتی کیونکہ میں تو خود ناپاکی کی حالت میں ہوں، یا پھر آپ مجھے عالم سے مسئلہ پوچھ کے بتاؤ۔ لوگ گئے، مختلف علماء سے مسائل پوچھے، کوئی کہے دے سکتی ہے، پوچھے دلیل، تو بولے دلیل تو ذہن میں نہیں ہے، بس دے سکتی۔ کوئی بولے نہیں دے سکتی، تو بولے دلیل نہیں، بس ناپاکی کی حالت ہے، نہیں دے سکتی۔ اسی کشمکش میں دوپہر یعنی ظہر کا وقت آ گیا، میت رکھی ہوئی ہے، غسل دینے والا کوئی نہیں۔ نماز میں جب مسجد میں لوگ گئے، امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بڑے جلیل القدر ائمہ میں سے تھے، بڑا استحضار تھا۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا حضرت بڑی پریشانی ہے، فلاں عورت فوت ہو گئی ہے، فلاں کی بیوی، فلاں کی ماں، فلاں کی بہن وغیرہ وغیرہ، غسل دینے والا کوئی نہیں۔ ایک میت، ایک غاسلہ ہے لیکن وہ حالت حیض میں ہے، وہ کہتی ہے مجھے مسئلہ پوچھ کے بتاؤ۔ انہوں نے کہا غسل دے سکتی۔ لوگوں نے کہا دلیل۔ اب یہ دیکھو، یہ جو دلیل مانگنے کا مزاج ہے نا، یہ صرف اہل حدیث کا مزاج ہے، کسی کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ آپ سے مولوی صاحب نے، بلکہ وہ پوچھتے ہی یہ ہیں حضرت اس میں آپ کی کیا رائے ہے۔ کبھی نہیں پوچھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے، فوراً یہی پوچھیں گے حضرت اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ امام ابو ثور نے جب کہا کہ دے سکتی ہے، انہوں نے فوراً کہا کہ دلیل۔ لگتا ہے پوری مسجد ہی اہل حدیثوں کی تھی۔ دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا دلیل بخاری کی وہ روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے آئے، آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا چاہ رہے تھے اور فاصلے پر جائے نماز رکھی ہوئی تھی، اور جہاں جائے نماز رکھی ہوئی تھی اس کے پاس حضرت عائشہ کھڑی تھی۔ آپ فرض کیا یہاں نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، جائے نماز وہاں رکھی ہوئی ہے، حضرت عائشہ وہاں کھڑی ہوئی۔ آپ نے عائشہ سے کہا عائشہ جائے نماز مجھے اٹھا دو۔ حضرت عائشہ نے جھٹ سے کہا یا رسول اللہ میں تو حالت حیض میں ہوں، یعنی جائے نماز تو ایک پاک کپڑا ہے، اس پہ تو نماز پڑھی جاتی ہے، میں اسے کیسے ہاتھ لگا سکتی۔ گویا وہی حضرت عائشہ نے وہی خیال کیا جو اس غاسلہ کا خیال تھا کہ میں حالت حیض میں ہوں، میں غسل کیسے دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ جائے نماز مجھے اٹھا دے، ان حیضتک لیست فی یدک، حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں لگا ہوا، اٹھا دے جائے نماز۔ حضرت عائشہ نے جائے نماز اٹھا کے دی۔ اب مجھے دیکھیے، میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں، میں آپ سے، حیض کی حالت میں عورت گھر میں آٹا گوندتی ہے؟ انہی ہاتھوں سے گوندتی ہے یا دستانے پہن کے گوندتی ہے؟ انہی ہاتھوں۔ وہ خود روٹی بھی کھاتی ہے انہی ہاتھوں سے، تو جب اس نے آٹا گوندھا تو پھر تو پورا آٹا ہی ناپاک ہو گیا۔ میاں کو بھی روٹی حرام کھلائی، بچوں کو بھی حرام کھلائی، خود بھی حرام کھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض میں ازواج مطہرات کے ساتھ ہوتے تھے، جسے اردو میں مباشرت کے لفظ کو منکرین حدیث نے بڑا بڑھا چڑھا کر، وہ چونکہ مباشرت کا لفظ اردو میں اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی صحبت سے پہلے جتنے عوامل ہیں وہ سب مباشرت میں شامل ہیں۔ چھونا بھی شامل ہے، لپٹنا بھی شامل ہے، گلے ملنا بھی شامل ہے، بوس و کنار بھی شامل ہے۔ حالت حیض میں بھی اللہ کے رسول سوائے صحبت کے سارے عمل کرتے ہیں۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں حالت حیض میں ہوتی، پانی کا پیالہ پی رہی ہوتی، اللہ کے رسول فرط محبت میں میرے ہاتھوں سے جب میں کچھ پانی پی چکی ہوتی اور کچھ باقی ہوتا، فرط محبت میں اللہ کے رسول میرے ہاتھ سے پیالہ میں کہوں گا لے لیتے نہیں، چھین لیتے اور اپنے لب مبارک اسی جگہ رکھتے جس جگہ میں نے اپنے ہونٹ رکھ کے پانی پیا تھا، اسی جگہ لب مبارک رکھ کے باقی پانی آپ پیتے۔ یہ محبت بھی تھی اور امت کو تعلیم بھی تھی۔ یہ جس طرح یہودی ہیں یا ایسے دنوں میں بالکل قید کر کے عورت کو پھینک دیتے، اسلام نے اس چیز کی نفی کی، اس کو منع کی۔ تو اہل حق کی پہچان یہ ہے، وہ آپ سے دلیل مانگیں گے، دلیل پوچھیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ حضرت انس، اللہ اکبر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ایک شخص ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے انس مجھے وضو کا طریقہ بتا دو، وضو کیسے کرنا چاہیے۔ حضرت انس کہتے ہیں وضو کا طریقہ تو میں پہلے بتاؤں گا، لیکن تیرا سوال غلط ہے، پہلے اپنا سوال ٹھیک کر۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، آخر اس کو سمجھ آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر میرا سوال غلط ہے نا تو پہلے میرا سوال ٹھیک کر دے پھر مجھے جواب دے دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تیرے سوال کی غلطی یہ ہے کہ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ انس وضو کا کیا طریقہ ہے، میں جو بھی طریقہ تجھے بتاؤں گا تو میرے طریقے کو دین سمجھ کے تو لوگوں کو بھی بتاتا پھرے گا کہ میں نے انس سے وضو کا طریقہ پوچھا تھا اور حضرت انس نے وضو کا یہ طریقہ بتایا تھا، لہٰذا تو ساری دنیا کو میرے طریقے کی تبلیغ کرتا رہے گا۔ سوال کی غلطی یہ ہے، تو مجھ سے یہ پوچھ اے انس تو صحابی ہے، میں صحابی نہیں، تو نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، مجھے یہ بتا کہ اللہ کے رسول وضو کیسے کیا کرتے تھے۔ فرق ہے، دیکھیے سوال بھی یہ جو اکثر لوگ مقلدین کرتے ہیں نا، حضرت آپ کی کیا رائے ہے، وہ اگر رائے دے بھی دے گا تو وہ مجرم نہیں ہے، اللہ کے ہیں، وہ مجرم ہے پوچھنے والا، اس نے پوچھی رائے ہے، اس نے رائے بتا دی۔ آپ علماء سے پوچھو حضرت اس میں قرآن کا کیا حکم ہے، اس میں حدیث کا کیا حکم ہے، رسول اللہ کی ہدایات کیا ہے، اللہ کا فرمان اس بارے میں کیا ہے۔ آپ جب یہ چیز دیکھو، حضرت دلیل دینا بھی ضروری ہے اور دلیل کو ثابت کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا تھا نا، پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، قرآن کہتا ہے فَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ یوسف کو دھکا دینے کے بعد علم لے کر آئے اپنے باپ حضرت یعقوب کے پاس، یوسف کے بھائیوں نے شام غریبہ منائی، فَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کو روتے ہوئے اتھرو بہاتے ہوئے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کے سب سے پہلے دعویٰ کیا کیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ابا جی آپ تو ہماری بات نہیں مانو گے، لیکن سچ یہی ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، مجھے بتائیے ان کا دعویٰ سچا تھا یا جھوٹا؟ جھوٹا۔ اس کے بعد اپنے دعوے کی دلیل بھی دیتے ہیں، دو دلیلیں اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر دو دلیلیں دیتے ہیں۔ ایک دلیل تو یہی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، فَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے آئے۔ یہ آنسو بہانا بھی ایک دلیل تھی، اگر بھائی نہ مرتا تو ہم کیوں روتے، ہم اسی لیے رو رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ دوسری دلیل کیا دی، فَجَاءُوا بِقَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ،
ایک قمیص یوسف علیہ السلام کی جھوٹے خون لگا کر اپنے ابا کے سامنے پیش کیا، یہ دوسری بھی دلیل دی۔ مجھے بتائیے یہ دونوں دلیلیں سچی تھیں یا جھوٹی تھیں؟ اب اس کا مطلب ہے دلیلیں جھوٹی بھی ہوتی ہیں، دلیلیں سچی بھی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو بندہ جو دلیل دے دے بس یہ دلیل میں آ گئی، نہیں، دلیل کو بھی پرکھا جاتا ہے کہ یہ دلیل سچی ہے، جھوٹی ہے، کھری ہے، کھوٹی ہے۔ اور جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا نا یوسف علیہ السلام کا کرتا کہ بٹن تو ایک بھی نہیں ٹوٹا، خون میں لت پت ہے کرتا، ایسا لگتا ہے کہ پہلے وہ کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لکھا بھیڑیا تھا، پہلے آرام سے کرتا اتارا، پھر یوسف کو کھاتا رہا، پھر اس کے چھینٹے جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام یعنی یوسف کے کرتے پر ڈالتا رہا۔ میرے بھائی دلیل کی بھی پرکھ کیا کیجیے، لوگ جو دلائل دیتے ہیں نا اس کو پرکھا کیجیے، اس کو جانچا کیجیے، یہ اہل حق کی پہچان ہے۔ کبھی بھی